السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ برہان قید خانے میں قید ہوتا ہے۔ اس دوران سارورز فلاویوس کے پاس آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا اس نے کچھ بولا؟ تو فلاویوس کہتا ہے یہ بولے گا۔ پھر وہ پوچھتا ہے تم جا رہے ہو؟ تو سارورز کہتا ہے ہاں میں جا رہا ہوں، میں گورنر تیمورتاز کو انتظار نہیں کروانا چاہتا۔ عثمان اس کی بدولت بورسا کا محاصرہ روکنے والا ہے۔ فلاویوس کہتا ہے کیا تمہیں تیمورتاز پر بھروسہ ہے؟ تو سارورز کہتا ہے جب میدان جنگ میں تلواریں خاموش ہو جاتی ہیں تو مفادات بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ فلاویوس گورنر تیمورتاز نہیں چاہتا کہ عثمان مضبوط ہو اور ہم نہیں چاہتے کہ بورسا ہار جائے گا۔ فلاویوس کہتا ہے تیمورتاز عثمان کو قائل کر پاتا ہے یا نہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لوں گا۔ تو سارورز کہتا ہے جب وقت آئے گا تو تم پڑاؤ پر حملہ کر دینا۔ نیچے دیکھتے ہوئے برہان ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم سمندر کے کنارے بازنطینی پڑاؤ دیکھتے ہیں۔ ایک تاجر ایک سپاہی کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے ہم نے سنا ہے کہ اورحان صاحب نے بورسا آنے والے کیمپ پر تباہی مچا دی۔ تو سپاہی اس سے کہتا ہے پریشان نہ ہو تاجر، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی دوران دمرل اور بالابان سپاہیوں کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور فوراً انہیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ سپاہی وہاں رکھا ہوا سامان بھی جلا دیتے ہیں۔ دمرل اور بالابان ایک دوسرے کے شانہ بشانہ لڑتے ہیں، دونوں کی مہارت دیندی ہوتی ہے۔ سپاہیوں کو مارنے کے بعد بالابان تاجر کو بھی پکڑ لیتا ہے اور اسے مارنے ہی والا ہوتا ہے کہ دمرل آگے آتا ہے اور کہتا ہے رکو، یہ مجھے زندہ چاہیے۔ تو بالابان کہتا ہے میں نے آج تک ان میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا بھائی، کیا آپ دوستوں کو میرا مذاق بنانے دیں گے؟ دمرل کہتا ہے جو اپنی عقل کھو چکا ہو اس کا مذاق اڑانا گناہ ہے۔ بھائی پریشان نہ ہو، کوئی ذکر نہیں کرے گا، اب چلو اسے چھوڑ دو۔ بالابان مان جاتا ہے اور تاجر سے کہتا ہے دنیا ہمارے لیے مٹھی بھر مٹی ہے، ہم پھر ضرور ملیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ دمرل اس سے کہتا ہے میری بات غور سے سنو، جا کر بورسا کے محافظوں کو بتا دو اب سے بورسا میں جانے والا ہر سامان شعلوں میں جل کر جائے گا اور ہر سپاہی کو موت ملے گی، اب دفع ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی تاجر بھاگ جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان کے بیٹے گھوڑوں کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ اسی دوران اورحان نیلوفر کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے۔ بچے دوڑتے ہوئے باپ کے گلے لگ جاتے ہیں اور اورحان بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر سلیمان کہتا ہے سب کہتے ہیں کہ اب آپ ایماندار نہیں رہے، بابا کیا یہ سچ ہے؟ قاسم کہتا ہے آپ کے پاس تو تلوار بھی نہیں ہے۔ اورحان پریشان ہو جاتا ہے اور آئی کچھ شرمندہ ہو کر کہتا ہے میں انہیں روک نہ سکا حضور، انہوں نے سن لیا۔ اورحان کہتا ہے بدخبریاں تیزی سے پھیلتی ہیں، یہ درست ہے، میں اب ایماندار نہیں رہا، لیکن میں تمہارے دادا کے لیے لڑتا رہوں گا، جب وقت آئے گا تم بھی لڑو گے۔ قاسم پوچھتا ہے کیا دادا آپ سے محبت نہیں کرتے کیونکہ آپ ہار گئے تھے؟ اسی دوران ملعون خاتون کی خادمہ آتی ہے اور کہتی ہے اورحان صاحب عثمان سردار کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی اورحان نیلوفر کے ساتھ دوڑ پڑتا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔